الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ. واجب الاحترام بزرگوں، محترم بھائیوں، میرے عزیز نوجوان بچوں اور پردے میں سننے والی میری قابل صد احترام مائیوں، بہنوں، عزیزہ بچیوں، ہمارا یہاں جمع ہو کر مل بیٹھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محبوب، معطر، خوشبودار تذکرے ہیں، اور اسی مناسبت سے آتے ہوئے مجھے ساتھیوں نے بتلایا کہ یہاں آپ کے گاؤں کے حال ہی کے اندر 2 نوجوان آپ نے وقت مقرر پر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم سورہ مومنون، جس میں اللہ رب العزت نے سورت کے آغاز کے اندر انسانوں کی کامیابی، دنیا آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ، اور پھر ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ میرے بندو، تمہیں دنیا کے اندر سدا رہنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ تم پردیسی ہو، کہاں عالم ارواح سے تمہارا سفر کرتے کرتے تھکے ہوئے آ رہے ہو، عالم ارواح سے اسلاب آبا میں، اسلاب آبا سے ارحام امہات میں، اور ارحام سے پھر تم اب چوتھا سٹیج تمہارا دنیا ہے۔ انسانوں، جس طرح تم اپنی ماں کے رحموں میں قرار نہیں پکڑ سکے اسلاب آبا میں، عالم ارواح میں، تو دنیا کب تمہاری ہے؟ یہ دنیا بھی چھوڑنی پڑے گی۔ لیکن آنے والی زندگی، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، برزخ عربی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں پردہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلا جہان وہ جہان ہے کہ اللہ نے اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا، جو چلے گئے تو کبھی آج دن تک کوئی واپس نہیں آیا کہ اس سے کیڑ خبر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر، اور اللہ کے حبیب سب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے اس جہان کی وہ خبریں اپنے غلاموں کو سنائی ہیں کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ وہ پردہ کھول دیتا اور وہ حقیقت مجھ پر آپ پر انسانوں پر آشکارا ہو جاتی، خدا کی قسم ہمارا عقیدہ ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر وہ یقین حاصل نہیں ہو سکتا جو یقین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر بندے کو۔ آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، کان سننے میں کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن یہ پتھر پر لکیر ہے کہ جو بات اللہ نے قرآن میں فرما دی اور جو پاکیزہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل گئی، خدا کی قسم آسمان نیچے تو آ سکتا ہے، زمین اوپر تو اٹھ سکتی ہے، لیکن نبی کے فرمان میں بال کے سرے کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی کسر نہیں چھوڑی، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے قیامت تک آنے والے غلاموں کو تنبیہ فرمائی، بار بار تنبیہ فرمائی، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ،
دنیا میں سزا لینے کے لیے نہیں آئے ہو۔ کہاں گئے تمہارے جتنے بزرگ سفید ریش بیٹھے ہیں؟ تمہارے وہ بزرگ آبا، تمہارے دادے پردادے، وہ بھی اپنی پرندوں کی طرح بولیاں بول کر چلے گئے، گلستان وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آج وہ جائیدادیں جن کے لیے سر کاٹتے تھے گئے کاٹنے والے قبروں میں جمع ہوئے۔ آج اس دنیا مردار کے لیے چاقو گریبان ہونے والے، آج اس دنیا کی خاطر جن کے خون سفید ہو گئے اور آپ نے خوشبودار اور میٹھے رشتوں کو کاٹنے والے، آج گئے کوروں میں پہنچ گئے، دنیا ادھر کی ادھر رہ گئی۔ یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں واقعات کہ لوگوں، نہ تمہارے وڈ وڈیرے رہے اور نہ تم رہو گے۔ اور یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے جوانوں اور سننے والی میری مائیوں اور بہنوں، عزیزہ بچیوں، ازلی دشمن دل میں ڈالتا ہے نہ پترا علت جوانے تو ہاں جوانی تے موجہ کر لو بہاران موجے لوٹ لو بڑھا تھی سے تے پھر مر سے۔ اب بدلاؤ جو آپ کے دو شہزادے، ایک ہی تو عمر بھی ابھی 21 اور 20 سال، کیا اسے ایک لمحہ پہلے پتا تھا کہ میرا آخرت کا سفر اب پوچھ کرنے والا ہوں، دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنون بنایا، اب سینہ تان دیا، اوے جوانی تے مستی۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہیں تجھ کو دن ہے، یہیں تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے والا اور زینت نرالی اور فیشن نرالا۔ ابے کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا۔ تجھے عیش دنیا میں دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے یارو تماشا نہیں ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، او میرے غلاموں، خبردار دنیا کے زیب و زینت میں الجھ کر کے دیکھنا، اپنی منزل نہ کھو دینا، اپنی قبر کو نہ بلا لینا۔ اکثروا ذکر حاضر اللذات الموت، او میرے غلاموں، کثرت سے صبح بھی شام بھی ہم وقت اس موت کو یاد کیا کرو کہ جب وہ موت آئے گی تمہاری عیاشیاں بدماشیاں اور تمہاری لذت کی عیش و ذچرت کی زندگی پر پانی پھیر کر رکھ دے گی۔ اور خدا کی قسم جب نبی کی زندگی آپ دیکھتے ہیں جو صحابہ نے ہم تک پہنچائی، نبی ایک پل کے لیے بھی آرام نہیں آتا تھا۔ اے میری امت، اے میری امت، اے غافلو بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ اس دن سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی، نبی کا ممبر ہے، جمعے کا دن ہے، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر گانے لگے، او لوگوں میں تمہیں اس دن سے ڈرا کہ جس دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابیہ و صاحبتی و بنیہ۔ او لوگو، اس
اس دن سے تمہیں میں ڈراتا ہوں، آج تو تمہیں لاج رشتوں کی، آج تو تم کہتے ہو یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا چاچا ہے، ان کو بھی ذرا ایک اعتماد ہوتا ہے میرا بیٹا، یہ میری بیوی، اوکھے ویلے مینوں کمان گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم دے اندر، او میرے بندے ہو، او دیاڑا قیامت نہ اتنا سخت ہونا ہے کہ اس دن پائی پائی نو بلا جانا ہے۔ میاں جڑا اپنی بیوی تو اکھیاں پھیر رہنیاں نے، اولاد جڑا تے بڑی انسان نو اعتماد ہوتا ہے، فرمایا اس دن اولاد بھی انسان میں ماں آ رہی ہے، اے کر گے کہ کدھر ماں میرے تو نیکی نہ منگ دے وے راہ بدل دے گا۔ اگر ماں آ رہی ہے اور سامنے پتر آ رہا ہے، او پتر جس دا دنیا دے اندر کوئی ماں دکھ برداشت نہیں کر دندی سی، کہ اج ماں بے کے ذرا اولے ہو جاوے گی، او میرا داد آ رہا ہے، پتر آ رہا ہے، کدھر میرے تو نیکی نہ منگ دے وے۔ اللہ نے قرآن کریم نے اندر واضح فرما دیا، اور پھر اللہ جو سونے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کا ذرا منظر کھولا، اور اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی اکھیاں نال دکھائی، جنت بھی اکھیاں نال دکھائی، آپ نے پہلا دوسرا تیسرا ستواں آسمان، ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کرا کے پھر دنیا میں لیلۃ الاسراء نے اس سے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم نے حالات جے اکھ نال ویکھے، جس سے ویکھے اپنے امت نے گناہگار تے فساق تے نافرمان، شرک و بدعات تے خدا دیاں بغاوتاں کرن والے، اپنی اکھاں نال او ہولناک مناظر دیکھ کے پھر نبی دیاں رات دیاں نیندراں اجڑ گئیاں۔ اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے، میرے صحابہ، میری ایک طرف جبریل، دوسری طرف میرا غلام میکائیل، میں نے جہنم دے درکات دکھلائے، چلتے ہیں میں نے دیکھا جہنم میں ایک طبقہ، او بڑے بڑے تندور سن، خدا نے منہ تو بڑے تنگ سی، اور فرمایا میں دیکھا کہ وہ تو آگ دے بڑے خوفناک دیو آمد قسم دے شولے نکل رہے ہیں، اور جس سے وہ آگ تیز ہوں دیئے، کہ میں دیکھا اس آگ دے اندر نوجوان ننگے جسم تے نوجوان عورتاں تے مرد ننگے، اور آگ نال تندور دے بالکل اینڈ دے پہنچ جانے نے، لیکن پھر آگ نیوی تھی رہے دیئے دیو اندر پھر چلتے۔ میں پوچھا جبریل ہے بد نصیب کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اے تواڈی امت دے او نوجوان مرد عورتاں نے جڑے اپنا منہ کالا کر کے بدکاریاں کریں دے رہے ہیں۔ اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مناظر دیکھ کے امت کو اٹھایا، اور اسی کے اندر اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ختم کر کے نماز پڑھا کے مسجد نال جدھر اج اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ایک کسی حجرہ پا، اور ساڑیاں ماما جو کس ماں دا حجرہ سی بولو؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق، سارے پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امی عائشہ فرمانیاں نے کہ جس ویلے اللہ دے رسول خطبہ دے رہا سا تے میں حجرے نہ لگ کے تے کن لا کے سو رہی ہوں، تے اللہ دے رسول آئے حجرے دے اندر تے میرے جسم سے کپ کپیتا رہا، میرا رنگ اڑیا سی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری حالت دا تغیر دے کے پوچھا، او میری عائشہ کی ہو گیا تینوں، کیوں پریشان ہے؟ عرض کیتا اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو سا ممبر پہ کھڑے ہو گئے، عائشہ سے دنیا سختیاں بیان کیتیاں نے، اور ایک گل تو آٹی جیڑی ہے میرے پریشان کر دیتا، ٹینشن دے اندر مبتلا ہو گئیاں کہ تو سا ضعیف بھی فرمایا ہے
کہ او لوگو جس طرح خدا دا حکم تھی سی دوبارہ سور پھونکی ویسی تے قبراں پھٹ جانیاں نے اور انسان قبراں جو نکل رہے ہو سن تے تو سم فرمایا او لوگو انتم تحشرونا حفاتن عراتن غرلا کہ قبراں جو تسی انج نکل سو جس طرح ماؤ نے پیڑ تو دنیا تو آئے سائیں ننگے پیر تے ننگے جسم تے بغیر سنتاں تے خطرے فرمایا ہاں عائشہ ایدہ حقیقت ہے فرمایا اللہ میں رسول میں نو تے اے فکر لگی ہے کہ مرد تے عورتوں سارے اکٹھے اٹھن گے اور تسی فرما رہے ہو کہ تن تے جسم تے کپڑا نہیں ہونا کہ اللہ میں رسول عورتوں تے شرم نال مرد تھی ویسے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ہوشر تینوں پتہ نہیں اس دن زمین تانبے دی ہو جائے گی اور سورج جڑا کا مقدار ایک میل دی مسافت سر دے ہوئے گا اے عائشہ زمین بھی حد بسا رہی ہے کوئی پہاڑ نہیں ٹیلا نہیں مکان نہیں کوئی درخت نہیں اللہ زمین بھی بلندوار کر دے گا سایہ پکڑنے کی جگہ کوئی نہیں ہوئے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفسی 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 دا عالم اور میری امت کئی گناہگار اپنے گھٹیاں تک کوئی اپنے گوڑیاں تک کوئی اپنے لک تک اور کئی بدنصیب جنہاں گناہ دی زندگی گزاری ہوئے گی اپنی گردن تک پھر کچھ بدنصیب وہ ہمڑ گئے جڑے بالکل اپنے پسینے میں اندر ڈب گئے ہوتے کھا رہے عائشہ تو کہہ رہی ہے کہ مرد عورتوں دی دوسرے سے نگاہ نہ پہوے خدا دی قسم اور اتنا ہولناک دن ہوئے گا اتنی سختی کہ انسان اے بھی احساس نہیں ہونا کہ میرے نال بھی کوئی انسان بشر ہے یا نہیں نال بھی کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں عرض کر رہے ہیں فرمایا کہ میرے بندو اے دنیا اے میدان تو آڈا امتحان دا حال ہے ادھر تیاری کر لے ہو اور جس طرح زندگی گزارو گے ایک حدیث کے اندر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنتم تموتون کما تحیون بھئی انسان دی ساری زندگی ریاضتاں مجاہدے تے عبادات کا دار و مدار کہیں دے میں خاتمے بولو گل سمجھ آ رہی ہے میری یا اردو میں ہی کرو خاتمے پر دار و مدار یہ سب دوسری حدیث میں بھی فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او عبادت گزارو تہجد پڑھن والو او روزے دارو او تقوی دے صدقے دین والو کدے اترائی نہیں کدے مان نہ کرے ہو کہ میں تہجد گزارا میں بڑے صدقے دے رہے ہیں اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے سارے نبیڑے کا عمل دیں لیکن عمل نبی نبیڑا خاتمے دے ساری زندگی کئی دفعہ جنت دے عمل کرن گزر جائے سونے نبی فرمایا اس دے اور جنت میں درمیان ایک گٹھ کا فاصلہ رہ جانا ہے لیکن موت آ گئی خاتمہ گندہ تھی گیا سیدھا جہنم پہنچ گیا اے اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیونکہ الحمدللہ ساڑھی گل یا اللہ کا قرآن تے یا سونے نبی کا فرمان سونے نبی کا فرمان اور خدا دی قسم آج ساڑھے جھگڑے اور ہر ایک آدمی چار دائتن یا مسیحیاں الگ کیتیاں نے ایک کلمہ ایک خدا ایک نبی اے ساری نحوست ہی یہی ہے کہ منن دے باوجود اساں اج اپنے فیصلے قرآن تے نبی دے فرمان کو چھڑ گئے تے بائی پاس چلن لگ پہ ہیں
اشارہ بڑھے نا بائی پاس، اللہ نے ہاں بائی پاس کوئی نہیں. کوئی آدمی آ کے چلو قرآن کی سنت چھڑ کے تو بائی پاس بار بار گڈی چلا، یعنی کاٹیوں بار بار. میرے استاد محترم بلی یہ کامل آئے حضرت شیخ مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ جڑے چہتے تے لاڈلے شاگرد سن، حضرت امام الموحدین رئیس الموحدین حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمانے کہ اللہ یہ انہوں نے کہا کہ بھئی دوستو اللہ پاک قرآن و سنت کے اندر بائی پاس نہیں رکھا کہ کاٹ میں بار بار مسئلہ حل ہو رہے، کاٹ میں بار بار جندے رستے نے جہنم تا جان والے، لیکن جنت دا رزدہ کاٹیاں نے اندر اندر، کاٹیوں اندر اندر. گلہ دے گل آ رہی ہے، پھر اس سے بھی حدیثیں یاد آ رہی ہیں، اس سے بھی چلو سنا دیں. وعن ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موعظتا بلیغا. ہائے ہائے ارباز ابن ساریہ، ارباز ابن ساریہ فرمانے میں اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سانو خطاب فرمایا، واز فرمایا موعظتا بلیغا. او خدا دی قسم نبی دا او واسطہ انج سی کہ تیر بارن کے ساڑھے دل نہ چسک رہا ہے. بلیغا کہنے دل نہ پہنچنے آتا. او تو میرے یارو نبی دا نبیاں اونچیں شانہ والے نے وہ چھڑو صحابہ کی تا ڈائریکٹ شاگرد نے، نبی نے غلامہ نے غلامت بھی ایسے آئیں کہ جس ویلے قرآن پڑھنے تھے جس طرح موتی پر ہو رہا ہے، اور لوگ کئی غش خاک پہ ہوتی ہے جنہوں نے چہرے دیکھے. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھ گئے، ہزارہ ہندو کلمہ پڑھ گئے. غلامہ نے پتہ نہیں کتنے سلسلے غلام ہوئے. اور ساڑھے امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بڑے اللہ دے ولی گزرے، قرآن کی تفسیر لکھی، سکھاں دے گھرانے جو خدا ہیرا پیدا کرتا. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کہ انہوں نے شیخ حضرت مولانا غلام محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ او لڑکانا تو اگے امروٹ شریف ہے خان قاسم نکلے. ایک سان میں نوجوان بڑا پرانکا تے بڑا سونا او دے نظر پر گئی حضرت شیخ چہرے اور اتنا سونا کہ جس طرح انگارہ پکھنا ہے. او نوجوان دیکھے کہ بابا جی بڑی پیاری نگاہ نالمہ دیکھنا ہے. حضرت امروٹی رحمہ اللہ نا سمجھ رہے میری گال دیکھا فرمایا بابا جی کی گل ہے سی ہندو تسی میں نو بڑے غور نال مطالعہ کر رہے ہیں. تے حضرت امروٹی رو پائے. فرمایا پترا تیرے چہرے تے تیری جوانی دے اے گبرو جوانی تے سونا پن دے کے تے میں نو رونا آ گیا. ہائے اے چہرہ جہنم میں جلسی جب نبی نہ غلامی اختیار نہ کی. نبی نے غلامانی کلام خدا دی قسم اتنی تاثیر سی کہ واز نہیں کیتا، نصیحت نہیں کیتی، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا. ایک درد نے بول بولے نوجوان پگھل گیا کہ بابا جی کلمہ پڑھا دے، کلمہ پڑھا دے. اج اتنے بدنصیباں کہ اسے مسلمانہ دے گھر بھی پیدا ہو گئے کہ قرآن کو معروم تے اگر کدھر بھول کے قرآن سننے بھی ہیں کہ قرآن کو اثر نہیں دینا. اسے بینے بھی ہیں اگر قرآن و سنت نے حلقہ نے اندر وہاں تو شخص پیارے گیا کہ نیت لے کے بینے ہیں چلو ایک میلہ ٹھیلا شور شرابہ ذرا بیان سننے سے نفس سے مزے آتے عمل دی نیت ہی نہیں کریں گے، عمل کی نیت سے بیٹھے گا. لیکن پھر اللہ کا یا پلٹتا کہ نہیں پلٹتا. اللہ اجڑے ہوئے دل میں اپنا عشق اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجڑے ہوئے دلوں کو اللہ آباد کر دے گا. وَإِنَّ رِبَازِ ابْنِ سَارِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَانَ وَعَظَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظةً بلیغا. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ایسا آواز فرمایا کہ جنہوں نے دل میں دھنس گیا اثر کیا اور فرمایا ایسے لگتا تھا کہ جس طرح نبی بس ابھی گئے ابھی دنیا سے جانے والے ہیں اور جس طرح کوئی مرنے والا کہتا ہے او میرے پترو پوتو ادھر آؤ میں مرن لگانے میریاں گلنا توجہ نہ سنو جنہوں عربی نے اندر وسیعت ہے عام نہیں نہ ہو
تو فرمانے نے آواز اس طرح سی جس طرح نبی بس حسن الوداع کیا والے، اور فرمایا اتنا اثر، فرمایا وَزَرَفَتْ مِنَ الْقُلُوبِ، ساڑھے دل کم گئے، وَزَرَفَتْ مِنَ الْعُيُونِ وَوَجِلَتِ الْقُلُوبِ، ساڑھے کلیجے کم گئے، دل کم گئے، اور ساڑھیاں اکھاں تو بے اختیار ٹپ ٹپ آنسو گر رہے سن۔ صحابہ نے عرض کی اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایدے تواڈے بیجے تواڈیاں مبارک واض و نصیحت تو پتہ چل رہا ہے کہ تسی چند دن دے مہمان ہو، دنیا کو جان والے ہو، اے اللہ کے رسول سانو کوئی نسخہ دے دیو نا کہ بعد دے اندر ساڑھے اگر اختلاف آ جائے تے ساڑھے اختلاف دی بڑی نو نسخہ یاد رہا، یہ امت میں تباہی، امت نہ اختلاف آپس ہے تائیں آج دیکھو دنیا نے کافر چاہے یہودی چاہے نصرانی چاہے ہندو چاہے سکھ، ساری دنیا نے اندر اگر مار کھا رہا ہے پوری دنیا نے نقشن اٹھاؤ، کسی جگہ ہندووں نے قتل عام ہو رہا ہے، سکھن ہو رہا ہے، نصرانیاں یہودیاں نہ، لیکن مسلمان ہر جگہ عراق میں اندر، فلسطین میں اندر، کشمیر میں اندر، افغانستان، چیچنیا نے اندر، رنگون نے اندر، ہر جگہ مسلمان ذبح ہو رہا ہے، ساری نحوست ساڑیاں نائتفاقیاں دے ناچاہیاں، اور قرآن تو پوری نہیں نحوست۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ترکتو فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، بڑیاں قیمتی تے بڑیاں وزنی چیزیں، تے جیں تک خدا دے قائم رہے ہو تے خدا دی قسم قیامت آ جانی ہے لیکن تواڈے اندر اختلاف تے ناچاکی نہیں آنی، اور فرمایا ایک کتاب اللہ تے دوسری سنت رسول اللہ، بولو کتاب اللہ تے دوسری سنت رسول اللہ، اور دوسری روایت فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور سنن والوں میرے غلاموں تسی بھی سنو، اگے میرے آن والے غلام دوسری تے تیسری تے چوتھی تے 15 صدی تک قیامت تک میرے اے موتی پہنچا دو، جس ویلے تواڈے اندر اختلاف تھی جلے فرمایا اپنی چھڑ دیو، پھر کی کرو علیکم بسنتی، میرا طریقہ تے میرے جمع یارہ نے طریقے نو اپنائیو تے اختلاف ختم ہو جانا ہے، فیصلہ آپ کرو، ای جڑے خود جاڑے میں فلان تے فلان ای چھوڑ دے، قرآن تے سنت نے خود نے اندر آج ہو تے سارے جھگڑے ختم کینے تے نہیں تھی، غمیاں بھی اس سے خوشیاں بھی اس کے فیصلے کرو، جنازے بھی اس سے کرو، اذانہ نے فیصلے بھی اس سے کرو، نمازہ نے فیصلے بھی اس سے کرو، عقائد تے نظریات نے بھی قرآن تے آج ہو بالکل بادل چھٹے سے چیر کی شکل۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو کامیابی چاہتے ہو تے دنیا میں اندر جوہر پیدا کرو، اوصاف پیدا کرو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تقریباً 10 صفات ذکر فرما گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اندر وہ منظر پیش کیا، اور قرآن کریم بھی اللہ کی کلام ہے نا، کسی مخلوق کی کلام ہے نا، کسی کا کلام ہے خالق کائنات ہے۔ کاش عربی براہ راست ڈائریکٹ بغیر ترجمے تو سمجھو آپ، جیڑا ڈائریکٹ عربی سمجھنے تے سننے نے اندر خدا دی قسم مزہ اور ترجمے کی گئے، کیونکہ کلام عربی، لیکن بدنصیبی تو اسے قرآن تو اننے دور تھی گئے ہیں کہ ہر ساڑھا بزرگ بھی، ہر ماں بھی، ہر پیو بھی او دا جذبہ ہے جی میرا بچہ اچھے سے اچھا سکول پڑھے، انگلش میڈیم پڑھے، او جی میٹرک سائنس سینٹر پڑھے، گریجویٹ بنے، ایم اے کرے، کرو لکھ بار کرو، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر بڑھاؤ، انجینئر بڑھاؤ، سائنسدان بڑھاؤ، شریعت پابندی نہیں لائی، لیکن ایتے فرض ہے کہ پہلے اپنی اولاد کو مسلمان سے بڑھاؤ۔ کتنی بدنصیبی،
12-14 سال پڑھ گئے, 5 سال MBBS کر کے ڈاکٹر تھی گیا, انجینئر بن گیا, LLB کر لیا, لیکن وہ اتنا بدنصیب ماں تے پیو جنہاں اپنا پیسہ پانی دی طرح لگا گئے اے دنیا دیاں ڈگریاں پڑھایا جیدے کو زیادہ حرام اللہ تللہ تے او آکسفورڈ یونیورسٹی چاہی دے رہا ہے, لیکن مرن تو بعد بدنصیب بڑھا تے بدنصیب ماں اے پچھے کھلیا بدنصیب تے بغیر وضو نے نقل لاگے تے حد بن گئے تے جنہوں نماز جنازہ بھی نہیں کہ کم از کم موت یوں الوداع کرن ویلے تے دعا کر سکتا. تھوڑے سامنے معاملہ چھپے آتے اے بڑے بڑے پیروں کرے سے بڑے بڑے دیندے ہو سیاستان اے کل پرسوں دی گل ہے او بہت بڑا تھم میں پورا سیاست دا جیسے قول اعوذ برب الناس جلد سے پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ سکتا. اے او لوگ نے انہوں نے دین کب سیکھا تھا شیخ کے گھر میں رہ کر پلے کالج کے چکروں میں مرے صاحب کے دفتر مرنا ہی نہیں جس نے ظالم کا ماں پہ ہوئی اور مسلمان بنا ہوا ہے. مسلمان بنے گا قرآن کے بارے میں, قرآن کے دامن میں آئے, نیک لوگوں کی صحبت میں آئے, آل اللہ کے ساتھ تعلق رکھے, بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرواؤ, علماء کے حلقوں میں قرآن کے درسوں میں بٹھاؤ. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دنیا میں انقلاب نہ ماضی میں آیا نہ ابھی آئے گا نہ قیامت تک آئے گا جب تک یہ امت اپنا تعلق قرآن کریم اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑے. فہم میں بھی سمجھنے بھی صرف تلاوت کافی نہیں ورنہ تلاوت کا لکھاں لوگ ختم کرانے تے گدڑا نہیں آؤ نہ اگر گائیاں تے مجیاں مر جلوان تے آج ایک بھیڑ تے بکری بھی چیزی نہ رہے ہیں. اور دعائیں تو وہ جا کر بیت اللہ کے اندر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے آج کے موقع پر مسلمان رو رو کر دعائیں کرتے ہیں, مسلمان جو پٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں, ماں بہنوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں, لیکن صرف دعاؤں سے بیڑا پار نہیں ہوگا, دعاؤں کے ساتھ دعا بھی ہو دوا بھی ہو. دوا اللہ نے قرآن اتارا ہے آسمان سے. آ جاؤ اٹھے ہوئے اللہ کو راضی کرو, قرآن سمجھو گے تو پتہ چلے گا عقیدہ کیا ہے, نظریہ کیا ہے, اعمال کیا ہے, خدا کی بغاوتیں کیا ہیں, گناہوں کا زیر اس کا نقصان کیا ہے. بد نظری کا گناہ پتہ چلے گا کہ یہ انسان کے باطن کو تباہ کر دیتی ہے. وہ جوان بچے جو خلوت کے اندر بیٹھ کر یا رضائی کے اندر گزرا ہے دیکھا بیبے تے بابا دلالہ سو ہو گیا ہے وہاں بیکھنے والا کون ہے, اندر نیٹ کھول گئے دنیا دیاں کنجریاں تے کنجر تے گانے تے موسیقیاں اے لانتا سن رہا ہے. او دوستو موت پوچھ کے نہیں آندی نے, اگر اس گناہ دے اندر موت آ گئی تے مردار موت ہوئے گی. خاتمہ گندہ خاتمہ گندہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تموتون کما تحیون. او لوگو جے تسی چاہنے ہو کہ ساڑا خاتمہ ایمان پہ ہوئے, کون چاہنا ہاتھ کھڑا کرو جڑے چاہنے نے ساڑا خاتمہ ایمان پہ. یا اللہ تو گواہ ہے, اللہ کہنے والا بھی تو سننے والا ہے کریم, اے سونیا تینوں تیرے کرم دا واسطہ دینے ہیں, اللہ تیری رحمت وسیلہ بڑھانے ہیں, اللہ ماں بھی تے انہاں نہ خاتمہ ایمان تے فرما. آمین. اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسخہ بھی دیتا, آپ نے فرمایا تموتون کما تحیون. او مینوں منن والو اگر تسی جانے ہو تو آڈا خاتمہ ایمان دے ہوئے تے پھر تو آڈی موت نہ دار و مدار اے حیات زندگی دے جمیں زندگی گزارو گے تے موت بھی انجانی ہے. جس طرح جیو گے اس طرح مرو گے, جس طرح جیو گے اس طرح مرو گے. وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ. اور رب دی بارگاہ دے اندر تسی جمع ہونا ہے, اٹھو گے اس حالت دے اندر جس حالت دے اندر موت آئیں, جس حالت دے اندر موت آئیں. بہت بڑے محدث غالباً امام ابو زرع رحمہ اللہ محدث سمجھ نہیں جڑے حدیثاں بیان کرنے, آج کل کتاباں نہیں ہونی ہیں, وہ سند بیان کرنے. اے میں بھی پتہ چلا کہ چلو جی بدڑ ایک بہت بڑے محدث ہوں, کتاباں نے ترتیب تو پہلے کہ جی میں دور تو طالب علم آیا سونا ہے تو سب اللہ دے سونے یار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے موتی ایک ادھی یا دو ادھی سفر دور دراز تو کرنے
او جی میں نہیں اس طرح حدیث کوئی قابل قبول نہیں کر رہا اور نال سند تحیل بیان کیا سند اور آپ نے قال حدثنا ہاں اے پترا اے حدیث میں انہاں کہنا میرے فلاں استاد سنائیے وہ استاد فرمانے کہ ماں فلاں محدث فلاں 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 صحابہ تک پہنچے تے صحابی پھر فرمانے ہن نبی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی شخص نہیں تھا حدیث بیان کرنا ہوگا بستر مرتے پڑھ دو محدث انہوں نے یار کے دوست انہوں پتہ چلیا اوئے ساڑا وقت دا امام محدث بیمار ہے تو بڑا سخت ہے دوئے سنگی تے بیلی ہو گئے آؤ ذرا بیمار کرسی کر لئی ہو گائے سلام کیتا بالکل کمزور پائے اٹھ بھی نہیں سکتے اے بیٹھے تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ او محدث بزرگ دے نظر دی کیفیت آ رہی موت اثر نظر آنا جدی گھبرا گئے اے دوست اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقنوا موتاکم کہ جس سے دیکھو اپنا چاچا ماما پیو ماں دادا مرن دے آثارن او دے سان پہ تسی کلمہ شہادت تلقین اے مطلب تلقین اے مطلب نہیں کہ اس سے کہ چٹکے مارو بے بے کلمہ پڑھ یا دادا جی کلمہ پڑھ نا نبی اس کو سخت منع فرمایا وہ بڑی سختیاں تو گزر رہے صرف خود پڑھنے شروع کر دو کچھ تاکہ وہ کنج پہ رہے تھے انہوں ترغیب ہو گئے زبان تے جاری ہو اے محدث دیکھا کہ موت دی کچھ الارم بج رہا ہے تے حدیث ظاہر ہے کہ کوئی قبول نہیں کرنے ہے جتنا آپ نے تو لے گئے نبی کا سارے واسطے بیان کرے اور محدث شروع کر دیتا ہے پڑھنے قال حدثنا فلان عن فلان فلان عن فلان قال حدثنا اخبرنا فلان 4-5 پیڑیاں تو بعد اگے اور مرن والا محدث اکھاں کھول دیتی اور جتوں اس کلمات چھوڑے ہیں اتوں ہی وہ بول گیا سند بیان کرنا ادھر موت دا پنجا پیا ادھر سند شروع کر دیتے اور ترنم نال پڑھنا قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنہ اے محدث بیان کر رہے ہیں فرمانے میں ابو ہریرہ فرمانے دے سونے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مرن والے دے جسے زندگی دا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ادھر الا اللہ پڑھیا دخل الجنہ تے اگلا قدم ڈارے تو جنت دخل الجنہ پڑھیا ایک دم چھچی لگی دے روح نکل گئی ادھر دخل الجنہ پڑھا ادھر اس محدث دی روح نکل گئی سارے آقا سچ فرمایا صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جویں تواڈی زندگی جویں جیو گے انج مرو گے تو اگر میرے نوجوانوں عزیز بچوں تم بھی میرے بزرگوں میں آپ نے کو بھی خطاب کر رہا ہوں اگر چاہتے ہیں اچھی موت آئے آج کے بعد زندگی کا زاویہ بدل دو آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہ کریں گناہ نہیں کریں گے ظاہری گناہ باطنی گناہ غیبت نہیں کریں مسلمان کی تحقیر نہ کریں مسلمان کی پگڑیاں نہ اٹھالو کسی کی ماں بہن بیٹی پر انگلی نہ اٹھانا کسی کا حق نہ دبانا کسی کا ایسی تحقیر مذاق کہ اس بیچارے کی عزت خاتم مل جائے ان سے بچنا ظاہری گناہ باطنی غیبت سے بچو اپنا ظاہر بات وضع قطع چہرہ مورا حکم اللہ کا ہو اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو کریں گے انشاءاللہ ہمیں آتے پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اور پھر اللہ نقشہ بھی دیکھو اے جا کھینچ رہا جس طرح سان ٹی وی سکرین سے منظر آ رہے ہیں اللہ رب العزت نے وہ تیاڑا الہ آیا نہیں شرط دیں پہلے ہی قرآن نے اندر منظر ذکر فرمایا اللہ فرما رہے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ جڑا اللہ دی من کے زندگی گزار رہا اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی گل تے یقین نہیں کر رہا بل اپنا جذبہ اپنی نفسانی خواہشات اور جی چلو زندگی ہے او کر گئے سے او توبہ کر گئے او بڑی زندگی ہے 2 دن نے میلے کی زندگی ہے 12 لٹ لے
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے جناب فرمان جس ویلے اچانک موت آ جاندی ہے اور ان فرشتے دیکھنا ہے ازرائیل آ گیا ان چیخنا ہے رونا ہے قال رب ارجعون او میرے سونیا ربا میں تا غفلت نے اندر مارا گیا اللہ ایک موقع چاہ دینا ذرا میں دنیا نہیں طرف موڑ کے بھیج دے ارجعون لعلی عمل صالحا اے اللہ ہن مینوں دنیا دے اندر جے تو بھیج دیتا اللہ میں تیرے نال پکا وعدہ کرے نا کہ یا اللہ میں ایک لمحہ تیرے حکمت سونے نبی دے طریقیاں دے نیک عمل کر کے گزاراں گا اے مرن تو بعد ہم کہہ رہے ہیں بہت نتیجہ پہ گیا فیما ترکتک اللہ جو میں دنیا چھڑ گیا آگے اللہ میں نو بھیج دے اللہ فرمائے گے کلا انا کلمت وقائلها اللہ فرما رہے ہیں کہ اے دے منہ دے بول نے اس دے کوئی پابندی نہیں کہنا رہے لیکن اے دے عمل نہیں ہو سکتا جڑا دنیا تو آ گیا آخرت نے اندر تے جس طرح سوئی دے نکے چوں اونٹ نہیں گزر سکتا خدا دی قسم قرآن دا اٹل فیصلہ ہے جیڑا دنیا چھڑ گئے اگلے پلیٹ فارم تے پہنچ گیا اور مڑ کے دنیا آنا نہیں نہ کوئی آیا ہے نہ کسی آنا ہے اللہ فرما رہا نہیں اے دے منہ دے بولو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ درمیان دے اندر آڑ آ گئی پردہ آ گیا اے پردہ ٹوٹنا نہیں دیس مڑ گئے بینا نہیں یا اللہ قدوں تک فرما اس دن تک جس دن دوبارہ سور دے اندر پھونکا جائے گا پھر پردہ پھٹ گئے اے اللہ زمین نو ہموار کر دے گا سارے قبریں جوڑ کے اللہ دے حضور جمع ہو جان گے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ اور جس وقت اسرافیل علیہ السلام نفخ کرن یعنی اسیں سور پھوکن گے فلا انصاب بینہم اس سے کوئی نصب نہیں اوے فلانا کون اب میں خان صاحب میں ملک میں عوام میں ملک صاحب میں فلاں کون میں سید زادہ اللہ فرما رہے ہیں نہ بیڑا عملہ دے اس دن دے حسد دے نصب دے خانگی دے ملکی دے چودراٹ دے سرداری تھاڑی دری دی دری رہ جانی ہے آج کوئی نصب نہیں وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اتنا سختی قیامت دی کہ دی جرت نہیں ہوئے گی کہ آپس نے اندر خسر سے خسر کرتا فَمَنْ صَفُلَتْ مَوَازِينُ ان اللہ فرما رہا ہے میں ترازو قائم کر دیں گا میں صرف ترجمہ کر رہے ہیں تفسیر چھوڑ دیتی فَمَنْ صَفُلَتْ مَوَازِينُ آ جاؤ میرے بندے ہو حساب دے ہوگا دو پلڑے ایک پاس سے نیکیاں نے رجسٹر ایک پاس سے فتیاں نے اس لیے یاد آ گیا ایک دفعہ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھا اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح ساڑھے بڑے دکھن والے ساڑھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہو اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سردار مرگن تو بعد اس اشر میں دن آخرت بھی اسے یاد رہے سا تو انہوں کے دی یاد گیا اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ ترے جگہ اتھے نبیاں بھی اپنی پئی ہوئی فرمایا کیڑے کیڑے فرمایا ایک جگہ جسے پولیس سرات و قائم ہو سی دوسرا مقام ہے جس سے اللہ اعلان فرما سنا حلومو حلومو الہ ربکم اوے اگے جو ہم آپ آئے فرمایا اس دن کلیجے منہ میں آ جاؤ اور تیسرا مقام فرمایا جس سے پھر اللہ تعالیٰ نامہ اعمال تو بعد فرمایا او لوگوں گیا رزلت نتیجہ سن کے نواب امتحان دنیا دے دیتا ہے نتیجہ مرنے تو بعد آخرت میں اندر فرمایا اس وقت تک کسیاں ہوچ نہ ہو سی نبیاں بھی جتنا تک پتہ نہ چل جائے کہ ماں ٹکٹ سجج ملنا ہے یا کھپے نے فرمایا عائشہ صاحب گل دساں انہاں تریاں جگہ جیڑا ہے
یہ امید نہ رکھے ہو میرے۔ اور دوسری حدیث فرمایا پل صراط جسے لے تھلے جہنم تک رہی ہو سی اس سے لے نبیاں دی زبان تے بھی ہو سی یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم۔ اللہ فرما رہا وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ نیکیاں دے پلڑے جس خوش نصیب نے چک گئے بھاری ہو گئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ فرمانے نے اے نے پورے پورے کامیاب اے نے کامیاب وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ تے او بدنصیب جنہ چلو نیکیاں تکلیف کیا لیکن زیادہ گناہ کی تے نیکیاں دا پلڑا ہلکا تھی گیا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ہائے ہائے اے او بدنصیب نے جنہ کاٹا کسی نے نہیں اپنی جان خود کی دیا خسارے نقصان میں اندر رہ گئے فی جہنم خالدون۔ اللہ رب العزت میرے دوستو مرن تو پہلے اللہ مرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ تیاری کر لیا آخرت دا سکہ آخرت دا بینک بیلنس دنیا نے اندر اکٹھا کر لے اے مرن والے ساڑھے واسطے اے انہوں نے جنازے ساڑھے واسطے اے عبرت ہو کہ دیکھو موت ہونا بھی پوچھ کے نہیں آئی تو ساں بھی اچانک آگے دم ہو جائے اس سے آدمی ہر وقت اے چیز تیار لے وے ہر لمحے نے اندر یہ سوچے کہ بس اے لمحہ ہے اندر نسا یقین ہوئے کہ ہو سکنا بار نہ تے بار نسا اندر نہ جاوے گل ختم کر رہے ہیں اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ موت تے تذکرہ فرمایا پھر فرمایا صحابہ اے زندگی جاتے لمحیاں امیدہ نہ لائے تے مرن دے یقین پھر پوچھا صحابہ تو آڑی کیفیت یہ فرمایا اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ساں کوئی ذہن ہی ان بڑا چھوڑا ہے کہ رات سونے ہیں تے صبح اٹھن دا یقین نہیں ہوں اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں صحابہ اتنی لمحیاں امیدیں نبی لاغے بیٹھے رات تو صبح فرمایا میں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہو گے میرا حال کی ہے کہ میں تو آپ کو نماز پڑھا گے جس سرے میں کہیں اللہ کی بارگاہ پڑھنا السلام علیکم ورحمت اللہ اس سرے میں نو یقین نہیں ہونا کہ ہون میں کھپے پاس سلام پھیر سکاں گا یا نہیں سجے پھیرنے میں دوران اللہ رب العزت اے عزیز شفیق شعیب اللہ ہونا اپنی رحمت اندر خاص جگہ عطا فرمائے غریق رحمت فرمائے اللہ انہوں نے کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے اور پیچھے جتنے پسماندگان انہوں نے والدین عزیز و اقارب اللہ انہوں صبر جمیل عطا فرمائے اللہ رب العزت اساں بھی انہوں نے موت و عبرت پکڑن توفیق عطا فرما گے آخرت کی تیاری نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ حد حدیث سے جانا ہے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ دا قرآن جڑا پڑھ دے ہوئے پورے قرآن سوال تے اے مرن والے ساڑھے عزیز نوجوان بچے انہوں نے روحان ہوئی تے اور جتنے بھی اپنے عزیز و اقارب دنیا تو رخصت ہو گئے ہیں اور جتنے بھی شرکن غربان شمالن سارا نیت ثقافت کا معاملہ آدمی کرے اور ثواب اللہ تعالیٰ ہے نہیں کہ تقسیم کر دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ جنجیت کرے تے پورا پورا ساری امت کو اللہ پہنچا تے پرن والے دے بھی کٹ نہیں ہونا اس نا اس ایثار میں جذبے نال اللہ اگر وہ اپنی نیت کرے مثلا 3 بار سورہ اخلاص تے 1 قرآن میں ثواب اگر وہ پوری امت کا بخشے تے جتنے ارباں خرباں لوگاں پہنچی اتنے قرآن اس سے کھاتا نام ہے مال آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت وحدك
وحدك لا شريك له الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين صلى الله على النبي الكريم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وآل بيته أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انا نسالك ما اسالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا